السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے 3 اہم سوالوں کے جوابات۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے ہم لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 2، کیا مچھر یا مکھی کے کاٹ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 3، کیا گھٹنے دیکھنے یا دکھلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو چلیے گا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان تینوں کے جواب مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یاد رکھیے گا، جس وقت ہم کپڑے بدل رہے ہو، جس وقت ہم کپڑے بدل رہے ہیں اور ہماری نگاہ چاہے ہماری شرمگاہ پر پڑ جائے تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو جو ٹوٹا کرتا ہے وہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو ہمارے بدن سے نکل کر بہہ جاتی ہے یا تعلق رکھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور سے وضو جو ٹوٹتا ہے، وضو توڑ دینے والی چیزیں 8 ہوا کرتی ہیں۔ میں بچوں آپ کو بھی بتاتا ہوں آسان طریقے سے کہ وضو جو ٹوٹے گا وہ 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، 2 دماغ سے، 2 منہ سے، 2 بدن سے، 2 چھوٹے بڑے استنجے سے۔ جیسے دماغ سے ہے، نمبر 1، کسی نے وضو کر رکھا ہے مثال کے طور سے، وضو کرنے کے بعد اگر وہ بے ہوش ہو جائے گا، اگر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائے گا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، پاگل یعنی مجنون ہو جانا۔ اگر اس نے وضو کر رکھا تھا، کسی بنا پر پاگل یا اس کا دماغ چل جائے تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ 2 ہو گئے دماغ میں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے گا منہ سے۔ منہ سے کیا ہے؟ نمبر 1، نماز کی حالت میں قہقے مار کر ہنس جانا۔ نماز کی حالت میں قہقے مار کر ہنس جانا۔ قہقے مارنے کا مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی نماز پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہے ہیں اور اس کی اتنی تیز آواز ہو کہ خود اپنی سسکنے کی آواز کانوں تک پہنچ جائے، کسی بنا پر کوئی ہنسی آ جائے یا کوئی ایسی بات یاد آ جائے جس میں ہنسی کی بات تھی، یا کوئی پیچھے سے کوئی چیز بول رہا ہے، وہ چیز اس کو سننے کے بعد ہنسی آ جائے اور ہنسی ایسی ہو کہ خود اپنے کانوں میں اس کی آواز پہنچ جائے تو اس سے ہمارا وضو ختم ہو جائے گا۔ جب وضو ختم ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی نہیں رہے گی۔ بھائی اگر کوئی بندہ نماز کے اندر ہے اور اس کی ہنسی کی بنا پر وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، منہ بھر کر قے ہو جانا، یعنی منہ بھر کر الٹی ہو جانا۔ اگر کوئی وضو کر رکھا تھا، وضو کرنے کے بعد اس کو منہ بھر کر الٹی ہو جاتی ہے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ 4 سمجھ میں آ گئی۔ اب بدن سے 2 ہے۔ نمبر 1، ٹیک یا سہارا لگا کر سو جانا۔ ٹیک کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور سے کسی نے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ نمبر 2، سہارا، جو سہارا ہوتا ہے نا، چھوٹا سہارا، یہ سہارا ہے۔ ٹیک یہ ہوتی ہے، اور سہارا جو ہلکا سا سہارا ہوتا ہے، یہ سہارا ہوا، یا کسی بھی چیز کا سہارا لے لیا تو سہارا لگانے، ٹیک یا سہارا لگا کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن سے دوسرا کیا ہے کہ کوئی بدن پر پھنسی یا پھوڑا ہو۔ کیا ہے؟ پھنسی یا پھوڑا، یا کوئی زخم یا چوٹ، اگر اس میں سے خون یا پیپ کا نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا، اگر اپنی جگہ سے بہہ کر نکل جائے گا تو اس سے ہمارا وضو ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور سے کسی بندے کے چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس چوٹ کے اوپر خون جمع ہے، ابھی بہیا نہیں ہے، نکلا ہوا ہے تھوڑا سا، لیکن اسی کے اوپر ہے، وہ اسی کے اوپر ہے، تو ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹے گا کب؟ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، یعنی وہ حرکت دے دے گا، ہل جائے گا تو ہمارا وضو ختم ہو جائے گا۔ اور چھوٹے بڑے 2 استنجے سے۔ آگے سمجھ میں آپ لوگوں کے کہ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو ہم نے جو ابھی 3 مسئلے بتائے تھے ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیے گا، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے اپنی ہی نگاہ اپنی شرمگاہ پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ نمبر 2، مچھر یا مکھی کے کاٹ لینے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ مثال کے طور سے ایسے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ مچھر آ کر بدن پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ جب اسے ہٹاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا خون نکل جاتا ہے، جو کاٹتا ہے نا مچھر، تو خون نکل جاتا ہے، تو اس خون نکلنے سے وضو ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ یا ایسا ہوگا کہ ہاں بھائی، اگر ہم نے اس مچھر کو مارا، ہم نے اس مچھر کو مار دیا، مچھر مرنے کی بنا پر وہ پھٹ گیا، یعنی وہ مر گیا، اس کا خون نکل جاتا ہے بدن پہ، ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ہم مارتے تو مچھر مر جاتا ہے اور اس کا خون رہ جاتا ہے، تو وہ رہ جانے کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کیسے ٹوٹے گا؟ جیسے مثال کے طور سے کوئی زخم ہے،
कोई चोट है, वहां पर मच्छर या मक्खी बैठी हुई है, अब हमने उसको मारा, वो भी मर गया, लेकिन वो जो जख्म था उसका खून या पीप निकल गई, रैपट मारने से या उसे मारने से उसका खून को जो निकल गया वो, तो अब हमारा वजू टूट जाएगा। नंबर 3, घुटने देखने या दिखलाने से। बाद मर्तबा क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि घुटने से ऊपर तक, क्या नाम है, छोटे छोटे पैंट पहन लिया करते हैं, हाफ पैंट पहन लिया करते हैं, जिससे उनके घुटने दिख जाते हैं, या अपनी नजर पहुंच जाती है अपने घुटनों पर, तो इससे भी वजू हमारा नहीं टूटेगा। बहुत सारे के जहन में होता है कि हाँ भाई, अगर हमारा घुटने दिख जाएंगे तो हमारा वजू खत्म हो जाएगा। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया 8 चीजें, उन 8 चीजों में से तो नहीं है, ये है नहीं कि हमें घुटने दिखने से या दिखलाने से हमारा वजू टूट जाए। अब बहुत से क्या करते हैं लोग बाग के रास्ते में जा रहे होते हैं, छोटी छोटी पैंट पहनते हैं, नेकर वगैरह पहनते हैं, जिससे उनका घुटने दिख रहे होते हैं, तो इससे वजू हमारा नहीं टूटेगा। और याद रखो, अगर कोई जानबूझकर घुटनों को दिखाएगा और घुटनों को दिखाता है, तो घुटने दिखाना क्या है, वो हराम। क्या है? हराम। मर्द को घुटने दिखाना क्या है? हराम। दूसरी चीज, आजकल फैशनों की पैंट चला करते हैं, फैशन की पैंट चलती है जो फटी फटी चला करती है, तो लोग नमाज में उसे पहनकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, कि इनको हर हाल में उसको छिपा कर रखना है। आगे समझ में आप लोगों को तीनों मसले। नंबर 1, कपड़े बदलने से वजू टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो मेरे प्यारो, वजू नहीं टूटेगा। नंबर 2 क्या था, कि मच्छर या मक्खी के काट लेने से वजू टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो मच्छर और मक्खी के काटने से वजू नहीं टूटेगा, मगर वो अगर किसी भी चोट वगैरह पर बैठे हम उसको मारते हैं, उसके वजह से हमारी जो चोट है उसमें जख्म जो है उसमें खून या पीप निकल कर बह जाएगी, तो हमारा वजू टूट जाएगा। नंबर 3, घुटने दिखने या दिखलाने से हमारा वजू भी नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये नवाकिज़ वजू में से नहीं है। मगर कोई अगर घुटने दिखाता है तो घुटने दिखाना क्या है? हराम। इसलिए अच्छा लिबास पहनो, दुरुस्त लिबास पहनो, ताकि जो है लोगों की नजर भी पड़े तो गुनहगार ना बने। ठीक है ना? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हो जाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। अगली वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।